کر کے گورنمنٹ ان سے اپنے مطالبات سیٹل کرے اور روڈ خالی کروائی جائے، کیونکہ یہ روڈ بند ہونے سے سبزی اور فروٹ پیرشیبل گڈز ہیں، یہ تو ایک دن میں خراب ہوتی ہیں اور یہ گاڑیاں پہنچ رہی ہیں 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن اس طرح اتنے دن بعد پہنچ رہی ہیں. تو یہ جو فروٹ اور ویجیٹیبل خراب ہو رہا ہے، پیاز خراب ہو رہا ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی جا رہا ہے، اے سی صاحب بھی ڈی سی صاحب بھی کھا رہے ہیں. کل انیک صاحب بھی آئے تھے اے سی صاحب ہیں اسلام آباد کے، تو ان کو میں نے دکھائی ہے، میں نے کہا یہ آپ لوگ بھی کھاتے ہیں اور ایسی اسمیل اٹھتی ہے سبزیوں سے کہ بندہ بیمار ہونے والا ہوتا ہے. تو ادھر جو یہ مہربانی کر کے گورنمنٹ ان کے ساتھ اپنے مطالبات سیٹل کرے اور راستہ کھلوایا جائے. یہ تمام تاجر برادری کو اربوں کروڑوں کا ڈیلی بیسس پہ نقصان ہو رہا ہے، تو یہ مہربانی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری عامر رفیق، صدر سبزی منڈی ہول سیل ویجیٹیبل مارکیٹ اسلام آباد. میرے ساتھ بیٹھے ہیں رضوان صاحب، صدر ٹماٹر گراؤنڈ منڈی. ساتھ بیٹھے ہیں عرفان بٹ صاحب، نظام صاحب، اس صاحب آرتی صاحبان، طارق اختر صاحب، سعید صاحب جنرل سیکرٹری صدر ہول سیل منڈی اسلام آباد. باقی ہمارے آرتی صاحبان جو پیچھے کھڑے ہیں، سب تاجر برادری ہماری منڈی کی آڑتی ہیں. تو یہ مختلف، کوئی سبزی کا کام کر رہا ہے، کوئی کچی سبزی کا، مطلب مختلف کاروبار کر رہے ہیں. کوئی فروٹ کا بھی کام کر رہے ہیں، پیاز کا بھی کام کر رہے ہیں، سب آڑتی یہاں پر موجود ہیں. ہمارا جو مین ایشو ہے جس کے لیے ہم یہاں پر سب اکٹھے ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، اپنی بات کرنے کے لیے، حکومت کو اپنا پیغام دینے کے لیے کہ جو بارڈر پہ مسئلہ ہے، 45 دن سے وہاں پر ایک قوم ہے کوکا کھیل قوم، یہ علاقہ جمرود، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا احتجاج کر رہے ہیں. روڈ بند کی ہوئی ہے. یہ علاقہ آتا ہے تورخم بارڈر نا، تورخم بارڈر کے پاس سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا اپنا جو ذاتی مسئلہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ہماری گاڑیاں وہاں سے پاس ہوتی ہیں لیکن وہاں سے آگے کراس نہیں ہو پاتی ہیں وہاں سے نا. لیکن 45 دن سے ہمارا راستہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو گاڑی جو ہے، پہلے جو گاڑیاں افغانستان سے ہماری گاڑیاں آتی تھی نا سبزی فروٹ کی، وہ وہاں سے نکلتی تھی، ایک دن یا 2 دن میں یہاں پہنچ جاتی تھی. ابھی گاڑیاں پہنچ رہی ہیں 5 سے 10 دن میں نا، جس میں سے جب گاڑیاں پہنچتی ہیں تو گاڑیاں بالکل پانی پانی ہو جاتی ہیں، بالکل مال بھی سارا خراب ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، بیماری والا مال پہنچ جاتا ہے، پھر وہ مال بکتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے. تو اس سے ہمارا آڑتیوں کا نا جو ذمہ دار کام کریں وہ باری مارے ہیں، اربوں کروڑ روپے کا ہمارا ان کا نقصان ہو رہا ہے اس کی بیس پہ. تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ دھرنا کا مسئلہ وہ خود حل کریں اور ہمارے آڑتیوں کے ساتھ تعاون کر کے ہمارے ذمہ داروں کا مال جس میں پہلے آ رہا تھا 102 دن میں وہ رستے کھلوائے جائیں، ہمارا مال ہمارا حفاظت سے جہاں پر پہنچے، جس سے ذمہ داروں کا نقصان بھی نہ ہو، وپاری کا نقصان نہ ہو، اور آڑتی بھی اتنا عزت سے مال بیچے. کیونکہ یہ گندے مال بکیں گے تو میری سے تعفن ہے، بیماریاں ہیں، سب پھیلے گی. پھر یہ اس کی وجہ سے یہ جو منڈیاں نقصان کر رہی ہیں نا زیادہ، وہ لاہور کی منڈی، اسلام آباد، پشاور، مردان، یہ سب وہاں پر منڈیوں سے ریٹ مال پہنچ رہا ہے. پشاور میں ڈیلی بیس پہ احتجاج ہو رہا ہے وہاں. کروڑوں روپے کا روز کا نقصان روز کی بیس پہ ہو رہا ہے. یہ ٹوٹل نہیں ہو رہا، روز کی بیس پہ ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے مطالبات آپ لوگوں سے، گورنمنٹ سے یہ ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور آپ پریس جو ہے ہماری آواز بنیں اور ہمارے جو بھی مطالبات ہیں گورنمنٹ تک، اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. آپ کا شکریہ. الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے صدر چودھری عامر صاحب نے بات کی اور نائب صدر رضوان صاحب نے بات کی کہ یہ جو تاجر برادری کو جتنا یہ نقصان ہو رہا ہے تو حکومت اس کا سختی سے نوٹس لے رہی، کیونکہ یہ لوگ کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کی بیس پہ. تو یہ ہمارا جو انسانہ ایک مطالبہ ہے ہمارے تاجر برادری صاحبان کا اور یونین اسلام آباد سبزی منڈی کا کہ ہمارا جو گورنمنٹ ہے اس کا سختی سے نوٹس لے رہے اور یہ ہماری جو مطالبات ہے یہ حل کرے. شکریہ. اصل مسئلہ ہمارا جو ہے نا یہ روڈ کی وجہ سے ہے. جو روڈ بند ہو رہا ہے، روڈ انہوں نے بہت زیادہ نقصان دیا اور نقصان خالصاً جو ہے نا پاکستان والوں کا ہے، کابل والوں کا نہیں ہے. کیونکہ یہ پیسے ہم لوگوں نے دیا، لاہور والے اڑتیوں نے، اسلام آباد والے، پشاور والوں نے. تو ٹوٹل نقصان ہم لوگ ہے. 45 دن ہو گیا ہے ان لوگوں نے دھرنا دیا. جو مین رشارہ ہے، جو مین روڈ ہے، جو ٹرانزٹ کا روڈ بھی ہے اور جو تورخم کا جو مین روڈ ہے، اس کی وجہ سے لوگ متبادل راستے اختیار کرتے ہیں. وہاں پر کرایہ بھی زیادہ ہے، گاڑی الٹا ہونے کا خطرہ بھی ہے. ہر روز 1-2 گاڑی الٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈبل نقصان ہے، کرایہ کا بھی ہے. دوسرا مین ایشو ان سب بھائی میں بتایا ہے کہ مال ٹائم پہ نہیں پہنچتے. وہ جب ادھر پہنچتے ہیں تو وہ مال بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے. 5-6 دن بعد پہنچتے ہیں. پھر یہاں تو خام خواہ بکتے ہیں، مال شارٹیج ہے. یہاں پاکستان میں وہ نہیں ہے، انگور بھی نہیں ہے، ٹماٹر بھی نہیں ہے، پیاز بھی نہیں ہے. یہ سارا ادھر سے باہر سے آتے ہیں.
چیئرمین انہوں نے بھی آج لیٹر لکھا ہے جدید ابلاغ کا سلیپ بھی ہے تو 25 تاریخ کو لکھا تھا اسی سب کاپی ہمارے پاس ہم آپ کو ساتھ پرووائڈ کر دیں گے کہ یہ اس کا کہ بارڈر کا مسئلہ کیا ہے آپ سے راضی ہے کیا کر سکتے ہیں اگر سر گورنمنٹ ہمارے سال میں راضی ہے تو پھر ہم گھر چلے جائیں گے اور سارے سال سر کئی دفعہ اس سال کئی دفعہ نہیں کہ بارڈر بند ہوا ہے یہ سر آئے روز ہر ایک ہفتے بعد 10 دن بعد پھر بارڈر بند ہو جاتا ہے سارے مارے وہاں پھنس جاتے ہیں گاڑیاں وہاں سے خراب پہنچتی ہیں پانی پہنچتی ہیں اس قابل سیزن میں کم از کم سر 10 دفعہ بارڈر بند ہوا ہے اور ذمہ دار وپاری 8 چیز اتنے نقصان میں کہ اس کی سر کافی طرح ناممکن ہے سر جو ہمیں آج سمجھے کہ 130 40 50 روپے کلو ہول سیل مل رہا ہے آگے غریب عوام کیا رہے وہ کس ریٹ پہ کھائے گی یہ اسی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہماری یہ راستے کھلائیں جلد از جلد اور تاجر برادری کو بچائیں غریب عوام کو بھی بچائیں اور مہربانی کریں اس بارے میں یہ ٹماٹر فروٹ جو ہوتا ہے نا سیزنل ہوتا ہے یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان سے پہلے فرنٹیئر سے شروع ہوتا ہے پھر جاتا ہے سندھ والی سائڈ پہ جاتا ہے سندھ سے پھر پنجاب سے بلوچستان اس طرح یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے پھر بیچ میں ہمارے پاکستان میں آتا ہے 2 مہینے گیپ انگور زیادہ افغانستان سے آ رہا ہے انار ٹوٹل افغانستان سے آتا ہے سیب بھی جو افغانستان سے آ رہا ہے تو بلوچستان کا کم ہے اور ٹماٹر کا ہوتا ہے 2 مہینے کا سمجھے کہ جولائی سے لے کے اور اکتوبر تک یہ گیپ ہوتا ہے ٹماٹر کا پاکستان میں ٹماٹر اس ٹائم تیار نہیں ہوتا کوئی بھی علاقہ کا ایک نام دیا گیا وہ علاقہ بند ہو گیا اس جگہ سے 2 3 4 سال سے مکمل ہو گیا کہ جو افغانستان اس کو کور کر رہا ہے اب جب افغانستان پاکستان کو کور کر رہا ہے ہم تاجر برادری پیسے دے کے وہاں ٹماٹر لگوا رہے ہیں اور ہماری اس ٹائم جو ریکوری تک نہیں ہوئی اتنی ریکوری نہیں کہ ہم کمیشن پہ انہوں نے یہ پیسے پورے کر سکیں ہم گھروں سے لا کے یہاں پیسے ڈالے ہوئے ہیں ان گورنمنٹ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی روزی کر لی ہے گورنمنٹ کو جہاں کوئی کمی ہوگی وہاں ٹیکس لگا کے پورا کر لیں گے ہم کس طرح پورا کریں گے یہاں پہ ہمارے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا مکان بھی بھیج دیا ہے کچھ 1 2 بھیا کی گاڑیاں بھی بھیج دی ہیں اس سیزن بھی کھاتے ہیں جو بات کری ہے تو ہمارا جب یہ راستہ بند ہو رہا تھا اس ٹائم سے ہم بہت دوڑ ہم نے لگائے لیکن یہ کہ بڑی مشکلات تھی جب راستہ بند ہوا ہے تو وہاں پہ ہمارا ایک دن کا ٹریلر جو پاس ہو رہے تھے سارے تو ہم مارک سے آئے جو 130 ٹریلر ایک دن میں پاس ہوئے تھے جس دن راستہ بند ہوا تو ہمارے 130 ٹریلر پاس ہو گئے تھے اگلی دن والے بھی رستے میں تھے کیونکہ رستے میں 3 دن کا مال ہوتا ہے ایک لوڈ ہوتا ہے ایک بارڈر میں ہوتا ہے ایک کراس ہو جاتا ہے 3 دن کا لگاتار مال ہوتا ہے تو وہاں پہ 300 ٹریلر جو 300 یا 350 ٹریلر اس دن کھڑے تھے جب ان لوگوں نے راستہ بند کر دیا اور لین لگ گئی تھی تو میں نے یہاں سے اسلام آباد سے کچھ اڑتی لے کے اور کچھ پشاور کی اڑتی ہم وہاں پہ خود گئے اسی دن بھائی جان یہ راستہ آپ لوگوں نے کیوں بند کیے اگر ایک دن کی بات ہے تو خیر ہم برداشت کر لیں گے ایک دن میں ٹماٹر کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ شاید ہم 2 3 گھنٹوں میں کھولیں 4 گھنٹوں میں رات ہم نے ادھر ہی گزاری ہے صبح 4 بجے تک میرے پاس ویڈیو ہے وہاں پہ ٹوٹل 30 بندے تھے سارے اٹھ گئے تھے 30 بندے وہاں پہ بیٹھے روڈ کے اوپر تو نیچے سے ایک راستہ تھا اس میں سے بھی جانے نہیں دے رہا تھا راستہ بند کر دیا ان لوگوں نے تو ہم نے کہا کب تک کہتے ہیں کل انشاءاللہ کھل جائے گا امید بھی دی ہے کہ کل کھل جائے گا لیکن کھلنے نہیں دیے کل تک ہم ادھر دن کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا